السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فلم یغفر له ابعدہ اللہ فقلت آمین رواہ ابن حبان۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر ہر وقت اور ہر لمحہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود آ کر کے اپنے آپ کو نہیں دکھا سکتا دنیا میں، اس لیے کہ اس کو دیکھنے کی طاقت ان آنکھوں میں نہیں ہے۔ یہ آنکھیں اللہ رب العزت کو اگر دیکھ لیں گی تو وہی حال ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کا ہوا تھا۔ خر موسیٰ صعقا، کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی سائنس دکھاتا رہتا ہے، جن کو دیکھ کر کے ایک ایمان والا اللہ رب العزت کو پہچان سکتا ہے کہ واقعی وہ اللہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارا عالم اور ساری دنیا اور ساری یونیورس ہے۔ اور انسان جب اس پہ غور کرتا ہے تو اس کی نشانیاں پوری کائنات اور یونیورس میں بکھری ہوئی ہیں۔ اگر دل میں روشنی ہے اور آنکھوں میں نور ہے تو اللہ کی نشانی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے واللہ یقلب اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، وہ زمانے کو پلٹتا رہتا ہے، اور اسی دن اور رات کی تبدیلی اور چینجز سے دن بدلتے ہیں، اس کے بعد ویکس بدلتے ہیں، اس کے بعد مہینے بدلتے ہیں، اور اس کے بعد سال بدل جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نشانی اور بہت بڑی سائن ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کے ذریعے اور ان مہینوں کے ذریعے اور ان سالوں کے ذریعے سے اپنی طرف لے کر کے جا رہا ہے کہ بہت جلد ہم اس اللہ رب العزت کو دیکھنے والے ہیں جو آج اپنی نشانیاں ہمیں اس دنیا میں دکھا رہا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دنوں کو بدلتا ہوا ہمارے سامنے پھر رمضان کا مہینہ لا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آج میرے خطبے کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے رمضان کی تیاری آج سے کیجیے۔ دیکھیے، جو چیز بھی ہماری نظر میں اہم اور امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم اس کی تیاری بہت پہلے سے کرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ سال بھر تیاری نہ کر کے اچانک ایگزام میں جا کے بیٹھ جائے اور وہ کامیاب ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی شادی کا موسم آتا ہے، آپ کے گھر میں موقع آتا ہے، کتنے دنوں سے اس کی تیاریاں چلتی ہیں، اس لیے کہ شادی ہماری نظر میں امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے اگر لوگ حج پہ جاتے ہیں، مہینوں پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ آپ کی نظر میں، میری نظر میں جو چیز اہم ہوتی ہے، جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، انسان اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے اور آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ جب ہم اس کو فیس کریں تو ایگزام ہمارا ناکام نہ ہو جائے، شادی ہماری بدنامی کا ذریعہ نہ بن جائے، حج کا سفر جو ہمارا ادھورا نہ رہ جائے، کوئی دقت نہ ہو جائے۔ لیکن بہت کم لوگ، اور آپ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو امپورٹنس دے رہا ہے، جس چیز کو ویلیو دے رہا ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ قرآن کریم کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہو، اس کے لیے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو باضابطہ شادی کی طرف پلاننگ کرتے ہیں، باضابطہ ایگزام کی طرف پلاننگ کرتے ہیں، باضابطہ زندگی کے دوسرے اہم ایونٹس کی طرف پلاننگ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے؟ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ جو لوگ بزنس پرسن ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کا بزنس، ان کی تجارت کس مہینے میں، کس ویک میں، کس رات میں، کس دن میں سب سے زیادہ پیک پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ اوپر ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا پلاننگ نہیں کرتے؟ وہ مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، کہاں سے مال لانا ہے، مٹیریلز کہاں سے منگانے ہیں، کہاں پہ رکھنا ہے، سیل کہاں کرنا ہے، پوری ایک ایک چیز کی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ رب العزت کو ویلیو دیتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ میرا رب اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، اور وہ جس چیز کو بڑا کہہ رہا ہے وہ چیز واقعی بڑی ہے، وہ گریٹ ہوگی، وہ لوگ اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، رمضان سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے۔ دیکھیے، ہماری تیاری کس چیز کے لیے ہے، ہماری پلاننگ کن چیزوں کے لیے ہوتی ہے؟ شادی کے لیے پلاننگ نہیں کرتے تھے بہت پہلے سے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شادیوں کے واقعات پڑھیے، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تھی، بس اچھا رشتہ مل گیا، مسجد میں گئے، نکاح کر کے گھر لے کے چلے آئے۔
جن چیزوں کے لیے وہ پلاننگ کرتے تھے آج ہمارے درمیان ان چیزوں کی پلاننگ نہیں، اور جن چیزوں کے لیے نہیں کرتے تھے ان چیزوں کے لیے 5 مہینے 6 مہینے سال بھر سے ہمارے نزدیک پلاننگ۔ تو ہمارے جو بزرگ اور اسلاف اور جو اسلامک اسکالرز گزرے ہیں، جو اللہ والے، 6 مہینے پہلے سے وہ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجیے، رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں موقع عطا عنایت فرمائیے، اور اس کے لیے عافیت کی دعا کرتے تھے۔ تو رمضان کی تیاری میں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ دل کی نیت اور ارادہ، اور یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ابھی جو دن باقی ہیں ان کو عافیت سے گزار کر کے رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کسی مصیبت اور حادثے کے بغیر ہمیں نصیب فرمائیے، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، اس لیے کہ جس آدمی کی نیت ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہیں ان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے، بلکہ اکثر لوگوں کی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ افطار میں کیا مینیو رہے گا، سحری میں کیا کھائیں گے، کتنے طرح کے آئٹمس رہیں گے۔ ہمارے ایک کسی انگریز نے کہا کہ رمضان از not the month of fasting, it is the month of feasting۔ رمضان روزے رکھنے کا مہینہ نہیں آج کے مسلمانوں کے لیے، یہ تو مزے کرنے کے، قسم قسم کے پکوان اور طرح طرح کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈشز کھانے کا نام ہے یہ۔ تو اگر یہ پلاننگ ہے تو سمجھیے کہ ہمارا رمضان نہیں رہے گا۔ اس کے بجائے ہمیں یہ پلاننگ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، اور رمضان آنے سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو کلیئر کر لیں جو ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شاپنگ کن دنوں میں ہوتی ہے؟ رمضان کی آخری 10 راتوں میں، جن میں ایک طاق رات بھی ہے۔ ہمارا بزنس پیک پر کب ہوتا ہے مسلمانوں کا؟ رات بھر بھیڑ ہماری گلیوں میں کس دن ہوتی ہے؟ طاق راتوں میں، جس دن ایک رات کا ثواب تقریباً 83 ایئرس کا، اس دن بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ رمضان کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں۔ تو ہم رمضان سے پہلے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پورے مہینے کا راشن لے کر کے ہم رکھ سکتے ہیں، تاکہ بیچ میں ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ نمبر 2، جو شاپنگ کرنی ہے، جو کپڑے خریدنے ہیں، جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں، رمضان کی تیاری کے لیے۔ نمبر 3، گھروں کو جو لوگ پینٹ کرتے ہیں، اس کو سنوارتے سجاتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیجئے۔ اور سب سے اہم چیز، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے دھو لیجئے۔ گناہوں کے ساتھ رمضان کا استقبال مت کیجیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گناہ انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ انسان کے اندر اگر گناہ بھرا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ وہ رمضان میں داخل ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی نحوست، اور یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں، اب مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، بہت سے لوگ روزے تو رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو سوچئے کیا وہ روزہ قبول ہوگا؟ کیا وہ روزہ قبول ہوگا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کفر کی حالت میں روزہ کر رہے ہیں۔ چونکہ حدیث میں ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो जानबूझ करके नमाज एक नमाज छोड़ा उसने गोया कि वो कुफ्र किया, काफिर हो गया। तो जो शख्स कुफ्र की हालत में रोज़ा रख रहा है, क्या उसका रोज़ा कबूल किया जाएगा? कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो सबसे बड़ी तैयारी रमज़ान की यह है कि रमज़ान आने से पहले पहले आज ही अल्लाह से तौबा करे, माफ़ी मांगे कि अल्लाह आज मेरे गुनाहों को धो दीजिए, मिटा दीजिए। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि आपके महीने रमज़ान को मैं गुनाहों से पाक हो करके उसका इस्तकबाल करूँ। उसके अलावा अब रमज़ान के लिए प्लानिंग, ये तो रमज़ान से पहले की चीज़ें हो गई। रमज़ान के लिए प्लानिंग क्या करनी है? जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान आता है तो फुत्तिहत अबवाबुल जन्नती, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये इस बात का सिंबल और अलामत है, ये निशानी है कि दौड़ो, हासिल करो। एक नई दुनिया है, एक नया जहान है जहां तुम जा सकते हो। तुम्हारे लिए ये मौका, ये ऑफर का महीना है, याद रखिए। और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ये बात बहुत गौर से सुनने की है कि रमज़ान क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न हिब्बान की 409 नंबर हदीस 409, अतानी जिब्रील, मैं मिंबर पे खड़ा, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। बहुत से लोगों ने ये हदीसें बहुत बार सुनी हैं, लेकिन दिमाग में घुसती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसका दिमाग खोल दे उसके दिमाग में घुस जाती है। मैं इस नियत से आपके सामने फिर पेश कर रहा हूँ कि शायद अल्लाह तबारक व तआला आपके जहन को खोल दे इसकी अहमियत समझने के लिए कि रमज़ान क्या चीज़ है। जो लोग सिर्फ खा करके, सो करके, यूट्यूब पे, फेसबुक पे रमज़ान गुजारते हैं, उनके लिए यह हदीस है। जिनको नमाज से, तरावी से, कुरान से कोई मतलब नहीं, बस भूखे हैं दिन भर, उनके लिए यह हदीस है। फरमाया कि जब मैं मिंबर पे चढ़ा तो अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? फरिश्तों के सरदार, हेड ऑफ द एंजल्स। और उनके बारे में अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में? मकीनुन अमीन इंद दिल अर्श मकीन, के जो जिब्रील हैं इनका मकाम अर्श वाले के पास बहुत बड़ा है। सोचिए, फरिश्तों का जो लीडर होगा, जो सरदार होगा, वो कैसा होगा अल्लाह ताला का। वो आए और उन्होंने कहा, या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अदरक रमज़ान, ज़रा गौर से सुनिए, मन अदरक रमज़ान, जिसने रमज़ान का महीना पाया, फलम युग़फर लहू, उसके बावजूद भी उसकी मग़फ़रत नहीं हुई, उसके गुनाह माफ़ नहीं हुए, अबअदहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसे उस पर लानत करे, उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। ये किसने बद्दुआ दी? ये बद्दुआ है कि दुआ है? ये बद्दुआ है। और आपको मालूम है कि नॉर्मल आदमी की बद्दुआ से भी बचने की बात कही गई है। नॉर्मल आदमी की बद्दुआ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान को फाड़ करके, बादलों को चीरते हुए आसमान पे चली जाती है। और ये बद्दुआ कौन कर रहा है?
जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार, क्या बद्दुआ की कि रमज़ान जिसको मिला उसके बावजूद भी उसके गुनाह माफ़ नहीं हुए, उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई, उसे जन्नत नहीं मिली। अबादहुल्लाह, अल्लाह उस पर लानत करे और उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु आमीन, मैंने क्या कहा इस बद्दुआ पे? आमीन, ऐ अल्लाह इस बद्दुआ को कबूल कर ले। सोचिए, गौर कीजिए ज़रा, बद्दुआ कौन कर रहा है और आमीन कौन कह रहा है। अब इस हदीस को सुनने के बाद भी कोई रमज़ान की अहमियत और वैल्यू नहीं समझ सके तो यही कहा जा सकता है कि उसके दिल दिमाग पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दिया, सील डाल दिया उसके दिल पर। अब ये सुनने के बाद हमारी और आपकी कैफियत वो होनी चाहिए जो सूरह आले इमरान आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला ने फरमाया। क्या फरमाया? वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ो, जल्दी करो और चलने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। किसकी तरफ? इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए। क्यों मग़फ़िरत? रब की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए जल्दी क्यों करना? इसलिए कि कल क्या होगा मालूम नहीं है। मालूम है क्या किसी को? हम में से कौन बता सकता है कि हमारे साथ कल क्या होगा? जिस कंडीशन में आज हैं वो कंडीशन रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? कल तो छोड़ दीजिए, कल होगा या नहीं होगा ये भी किसी को मालूम नहीं। तो अल्लाह ताला कहता है कि इससे पहले पहले कि ये ऑफ़र, ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तुम दौड़ो, जल्दी करो अपने रब की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। चौड़ाई खाली आसमान और ज़मीन के बराबर है तो लंबाई क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते। 30 बाई 40 का नहीं, 30 बाई 40 नहीं, 40 बाई 50 नहीं, आसमान और ज़मीन, ये ग्लोब, ये दुनिया तो छोटी है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। लंबाई तो छोड़ दो। और एक आसमान नहीं का, अस्समावात, 7 आसमान और ज़मीन सब उसमें घुस जाएंगे। इतनी बड़ी जन्नत तुम्हारे लिए रेडी है, बस उसकी तरफ दौड़ो। अब कैसे दौड़ेंगे? उसके लिए प्लानिंग आज से करनी है। लिखिए, आप बाज़ाब्ता पेन और नोटबुक लेकर के लिखिए, रमज़ान में आप दुनिया की कौन कौन सी मसरूफियत कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बहुत से हमारे भाई हैं जो रोज़ाना कमा के रोज़ाना खाते हैं, उनके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी की ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं हम में से जो अपनी बहुत सी एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इस रमज़ान को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से कनेक्ट होने का ज़रिया, उस जन्नत को पाने का ज़रिया बना सकते हैं। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, जो किसके लिए तैयार की गई है? तक़वे वालों के लिए तैयार की गई है। सबको नहीं मिल जाएगी, फ्री में बांट नहीं दी जाएगी। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं मुसलमान के घर में पैदा हो गए जन्नत ज़रूर मिल जाएगी। ये मेंटल इल्यूजन है, ये दिमागी धोखा है। ये अल्लाह ताला ने उसके लिए क्राइटेरिया बनाया, उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, वो जन्नत सिर्फ़ और सिर्फ तक़वे वालों के लिए, परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक हम बताएंगे कि तक़वा क्या होता है और कैसे इस रमज़ान में आप उस तक़वे को हासिल कर सकते हैं और उस तक़वे को हासिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो जन्नत आप हासिल कर सकते हैं कि जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
کہ پروردگار عالم ہم سب کو آج سے ہی رمضان کی پلاننگ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لیے باضابطہ تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی حقیقی اہمیت اور امپورٹنس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان میں عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔